لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كتابه العزيز محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس خالق اور مالک کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو ہم سب کے لیے اور ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات، ایک خبر ہماری بستی میں اس مسجد کے طرف سے گونج رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اس مسجد میں خطبہ نہیں ہوتا ہے، بغیر خطبے کے نماز پڑھی جاتی ہے. ابھی جو ہم نے پڑھا ہے یہ کیا تھا؟ خطبہ تھا. اب اس خطبے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا یہ بھی بتا دیں. آپ نے سنا، پورا قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، آیت پڑھی، اور وہ خطبہ پڑھا ہے میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے. خطبہ مسنونہ اس کو کہتے ہیں، جو میں نے پورا خطبہ پڑھا ہے 1.5 صفحے کا. یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں اتنا ہی پڑھا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2 منٹ یا 3 منٹ میں خطبہ سنا کر آپ کو ختم کر دیا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کو تراویح پڑھائی جاتی ہے، رمضان بھر تراویح پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آخر رمضان میں آپ سے اگر پوچھا جائے کہ قرآن میں کیا سمجھے تو آپ کا جواب 0 آتا ہے کہ ہم کچھ نہیں سمجھے. تراویح پورے رمضان پڑھی ہے، 20 رکعت پڑھی ہے، پورا قرآن پڑھا ہے، 30 دن پڑھا ہے، لیکن سمجھ میں 0 آیا. اب اگر میں جہاں پر خطبہ ختم کر کے عربی کا ابھی آپ سے جو گفتگو ہو رہی ہے اسی خطبے کو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں بٹھانا ہے، اور یہی مقصد ہے خطبے کا. لفظ خطبہ خطاب ہوتا ہے، اور خطاب نہ پاگلوں سے کیا جاتا ہے، نہ جانوروں سے کیا جاتا ہے،
اور نہ ہی خطبہ اس زبان میں کیا جاتا ہے جس زبان کو سننے والے سمجھ نہ رہے ہوں. خطبہ خطاب سے ہوتا ہے. میں عربی میں بولوں، آپ کو اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی، تو یا میں آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوں یا میں خود بیوقوف ہوں. الحمدللہ نہ میں بیوقوف ہوں اور نہ میں آپ کو بیوقوف بناتا ہوں. آپ کو قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مقصد، وہ مفہوم، وہ معنی جو صحابہ نے سمجھا ہے وہ سمجھاتا ہوں. لیکن بعض لوگوں نے یہاں سے آ کر چھوٹی سی ایک کلپ تھوڑی سی اس کو ریکارڈ کیا اور ریکارڈ کر کے دوسرے آدمی کو سنا رہے ہیں، دیکھو وہاں خطبہ نہیں ہوتا ہے. یہ دھوکہ، یہ فراڈ، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے. اس لیے خطبے کا مقصد ہوتا ہے آپ نے کیا سنا، آپ نے کیا سمجھا. عربی میں نے پڑھ دی، اب میں بیٹھ جاؤں 2 رکعت نماز پڑھا دوں آپ کو، کیا مطلب ہوگا جمعے کا؟ جمعے کا مقصد 2 رکعت نماز نہیں ہے، ورنہ ظہر میں تو 4 پڑھی جاتی ہیں. جمعے کا مقصد ہے 2 رکعت. یہ جو 2 خطبے ہوتے ہیں یہ قائم مقام 2 رکعت کے رکھا گیا ہے، اور 2 رکعت آپ کو نماز پڑھی جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ خطبے کا مطلب ہوتا ہے 2 خطبے، ورنہ ایک ہی خطبہ کافی ہے. آپ کو 2 خطبے دیے جاتے ہیں. ابھی ایک خطبہ دے کے عربی میں بیٹھ جائیں گے، پھر دوسرا پڑھیں گے، پھر اس کا معنی اور مفہوم بھی آپ کو سمجھائیں گے. افسوس یہ ہے کہ جن کو کہتے ہیں، مثال ہمارے وہاں دی جاتی، ناچ نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا، ہے نا. لومڑی کو جب انگور نہیں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کھٹے ہیں. بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. خطبہ مکمل وہ انداز میں ہوتا ہے جس انداز میں رسول اللہ کی مسجد میں ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، اور عرب عجم دنیا کے تمام مساجد میں جو ہوتا ہے. خطبے کا مطلب ہوتا ہے آپ کو حالات حاضرہ سے واقف کرانا، شریعت مطہرہ کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنا. اور الحمدللہ اس منبر سے آپ کو وہی چیز کہی جاتی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہو یا محمد کے فرمان میں ہو. نہ میں اپنی کوئی بات کرتا ہوں، نہ کسی دوسرے کی کوئی بات آپ کو سناتا ہوں. آج جو خطبہ میں نے پڑھا ہے بھی، وہ 26ویں پارے کی آیت نمبر 29 ہے، سورہ فتح 26ویں پارے میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہاں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے اور اس آیت مبارکہ پر جا کر ختم ہوتی ہے. آج کے خطبے میں اللہ نے اس امت مسلمہ سے کیا خطاب کیا ہے، آج انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے آپ سے کہ اللہ نے آپ سے کیا خطاب کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو اس دنیا میں زندگی جینے کا کیا طریقہ بتایا ہے نا. یہ قرآن میں سب موجود ہے. اب ہمیں سب سے پہلے جملے پر گفتگو کرنی ہے، محمد الرسول اللہ. یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے 26ویں پارے کے اندر. محمد الرسول اللہ، اس میں 3 لفظ ہیں، 3 کلمے ہیں، 3 لفظ ہیں جن کو بولتے ہیں. ایک ہے محمد، ایک ہے رسول، اور ایک ہے اللہ. محمد الرسول اللہ، 3 ہی لفظ ہیں نا، اور ہر لفظ میں 4 حرف ہیں، 4 3 12. کیا مطلب ہے محمد الرسول اللہ کا؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس کو تم نبی مانتے ہو وہ کون ہے، اس کا نام محمد ہے. ہمارے نبی کا نام محمد ہے. یہ کس نے بتایا ہمیں؟ اللہ نے. محمد نام ہے، تو محمد کون ہے؟ رسول اللہ، رسول ہیں. محمد نام اور رسول عہدہ ہے. جیسے یہاں سارے کے سارے نمازی ہیں، لیکن قاری صاحب یہاں کے امام ہیں. امامت ایک عہدہ ہے، ہم سب کے پاس وہ عہدہ نہیں ہے. جو امام ہوگا وہ عہدہ ہوگا. اسی طرح سے کائنات میں انسانوں کی بھلائی اور انسانوں کی کامیابی کے لیے رسول بھیجا جاتا ہے. تو رسول کا کوئی نام ہوتا ہے. آدم ایک نام تھا، نوح ایک نام تھا، موسیٰ اور عیسیٰ ایک نام تھا، یعقوب اور یوسف، یحییٰ اور زکریا، داؤد اور سلیمان،
یہ سب کیا ہیں؟ یہ نام تھے، اور ان ناموں کے آگے کیا جڑتا تھا؟ رسول۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ میں نے پڑھ دیا تھا، اگر اتنا ہی کہہ کے چھوڑ دیتے، جو باتیں میں اس وقت سمجھا رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آتی؟ خطبے کا مطلب ہوتا ہے بات کو سمجھنا۔ محمد نام ہے، رسول عہدہ ہے، اور یہ عہدہ دیا کس نے؟ ملی صاحب نے، مفتی صاحب نے، مدرسے والوں نے، دنیا والوں نے؟ نہیں، محمد نام ہے، رسول عہدہ ہے، اور دینے والا اللہ ہے۔ اب بنتا ہے جا کر محمد الرسول اللہ۔ بات کلیئر ہو گئی نا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے تھے؟ اللہ نے کیوں بھیجا ہے نا؟ جواب اس کا ہے والذین معہ۔ یہ محمد جو ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جن کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ صحابی سے مراد وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں زندہ رہے اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہ کون کہلاتے ہیں؟ صحابی۔ ہر وہ شخص صحابی نہیں کہلاتا ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو، نبی سے بات کی ہو، اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ صحابی صرف اس کو کہا جائے گا جس نے نبی پر ایمان قبول کیا، نبی پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد ساری زندگی ایمان پر رہا، اور جب مرا تو ایمان پر مرا، اب یہ صحابی ہوگا۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں تو ابو لہب نے بھی کھلایا تھا، گود میں تو ابو طالب نے بھی کھلایا تھا، 40 سال تک نبی کے ساتھ رہے تھے، ابو جہل نے بھی کھلایا تھا، اور بہت خوش تھے یہ لوگ نبی کی پیدائش پر۔ لیکن کیا ان کو صحابی کہا جاتا ہے؟ صحابی کہنے کی وجہ معلوم ہو گئی نا کیوں صحابی کہا جاتا ہے؟ ایمان لانا اور ایمان پر مرنا، تب صحابی ہو، اور ایمان نہیں لائے اور مر گئے تو صحابی نہیں کہلاتے، چاہے دیکھا ہو، چاہے کھلایا ہو، چاہے پلایا ہو، صحابی نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر بات صحابہ کی ہو رہی ہے۔ محمد نام ہے، رسول عہدہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اور اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کون ہے اور ان کے ساتھی کون ہیں۔ والذین معہ، محمد اور ان کے ساتھی یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور تمام صحابہ کرام۔ اس دنیا سے وہ آنکھ جو سب سے آخر میں جدا ہوئی دنیا چھوڑ کر، ان کا نام تھا عامر ابن طفیل ابن واثلہ رضی اللہ عنہ، جو سعودی عرب کے ایک شہر بلجرشی کے رہنے والے تھے۔ وہ اس دنیا سے سب سے آخری صحابی تھے جن کا انتقال ہوا تھا 110 ہجری میں، یعنی نبی کے پورے 100 سال کے انتقال کے بعد۔ یاد رہیں گی یہ باتیں؟ عربی میں جو میں نے خطبہ پڑھا تھا اس میں سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں آپ کو؟ ان لوگوں سے کہو خطبہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ خطبہ خطبہ سے آتا ہے، خطبہ ہے نا، خطبہ یخطب خطبا و خاطبا و خطابا و مخطوبا، میں خطیب ہوں، آپ مخطوب ہیں۔ یہ عربی کی گرامر ہے، مولوی صاحب سے کہو پڑھ لیا کریں، تھوڑا سا سیکھ لیا کریں، ہے نا، پھر بدنام کیا کریں۔ فتوے تو لگا دیتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا خطبہ کیا ہے، یخطب کیا ہے، خطابا کیا ہے، خاطبا کیا ہے، مخطوبا کیا ہے، خطیب کیا ہے، نہیں معلوم۔ بس حافظ جی خطبہ دے رہے ہیں، ان کو بدنام کرو، اس مسجد میں خطبہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا ملے گا قیامت کے دن؟ کیا دکھاؤ گے رب العالمین کو؟ منہ اپنا بدنام کر کے، مسجد کو بدنام کر کے، اس منبر کو، سوائے ذلت اور رسوائی کے نہ اس دنیا میں کچھ ہاتھ لگے گا نہ آخرت میں کچھ ہاتھ لگے گا۔ تو بات چل رہی صحابہ کی، یہ میرا آپ کا میں خطبہ دے رہا ہوں، آپ مخطوب ہیں، اور میرے اور آپ کے درمیان میں جو گفتگو چل رہی ہے یہ خطبہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے خطبے میں ہم رسول اور صحابہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور محمد کے ساتھی صحابہ کرام، وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، ان کی کوالٹی ہے یہ، کیا ہے کہ کافروں پہ تو بڑے سخت ہوتے ہیں وہ،
نہ کفر کو قبول کرتے ہیں نہ اہل کفر کو قبول کرتے ہیں، نہ کفر کرنا پسند کرتے ہیں اور نہ کافروں کو پسند کرتے ہیں، ان سے بیزار ہیں۔ بات سمجھ میں؟ یہ کس کی کوالٹی ہے؟ یہ اللہ نے بتایا محمد کے ساتھیوں کی۔ اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے تو وہ اس آیت میں داخل ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والذین، جو لوگ بھی معاہو، محمد کے ساتھی ہیں، ساتھی سے مراد ایمان لائے اور ایمان پر مرے۔ قیامت کی صبح تک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں گے اور ایمان پر مریں گے وہ محمد کے ساتھی تو کہلائیں گے، لیکن صحابی نہیں، کیونکہ صحابی کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، رسول کو دیکھنا ضروری ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن وہ آیت جو سورہ توبہ کے اندر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، بإحسان رضی اللہ عنہم، اس میں آیا ہے کہ جو لوگ اسی طریقہ کار پر، اسی منہج پر، اسی مقصد کے خاطر زندگی جیتے رہیں گے ایمان کے ساتھ، اور زندگی ان کی ختم ہوگی ایمان کے ساتھ، تو وہ لوگ بھی اس آیت میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے زمرے میں اور بإحسان، احسان کے درجے پر اگر وہ زندگی گزاریں گے تو ان کا شمار بھی انشاءاللہ جنتیوں میں ہوگا، کیونکہ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو جنتی نہ ہو، سارے صحابہ جنتی ہے نا۔ اور اگر ہم نے بھی اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، جو کوالٹی اس میں بیان کی جا رہی ہے، اگر ہم نے بھی وہی کیا تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی جنت میں ضرور جائیں گے باذن اللہ۔ اللہ سے تمنا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہونا یہ کوالٹی ہے ایک ایمان کی۔ یہ صحابہ کی کوالٹی بیان کی گئی، اگر یہ کوالٹی آپ کے اندر بھی ہے تو آپ بھی اہل ایمان میں شمار ہوں گے۔ اور اگر آپ کافروں پہ سخت ہیں، کافروں کی مخبری کر رہے ہیں، تھانے کے مخبر بنے ہوئے، منافق بنے ہوئے ہیں، آپ کے اندر ایمان نہیں ہے اور آپ محمد کے ساتھیوں میں شمار نہیں ہو سکتے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کوالٹی بتائی گئی ہے، ان کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ کوالٹی ہے تو تم بھی اس میں شامل ہوگے۔ والذین معہ، معہ کا مطلب ہوتا ساتھ، اشداء علی الکفار، نہ کفر سے دوستی نہ کفار سے دوستی، ان دونوں سے بیزاری کا اعلان کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ کے اندر ایمان ہے۔ ایک کوالٹی یہ ہو گئی۔ دوسری کوالٹی بتائی ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور دوسری کوالٹی بھی ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل، بڑے رحیم، بڑے شفیق ہوں گے، بہت محبت ہوگی آپس میں۔ یہاں رک کر تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ سے۔ رحماء بینہم، یہ محمد کے ساتھیوں کی دو کوالٹی بیان کی گئی ہیں، ایک علی الکفار اشداء، کافروں پر سخت، اور آپس میں رحیم، آپس میں رحم دل۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ کس مسلمان کی بے عزتی ہم کیسے کریں، کیسے اس پہ الزام لگائیں، کیسے اس کو ننگا کریں، کیسے اس کو بے عزت کریں، کیسے اس کا مال ہڑپیں، کیسے اس کا حق ماریں، کیسے اس کا مذاق اڑائیں۔ اگر ہم ایک کوالٹی رکھتے ہیں اور دوسری کوالٹی نہیں ہے تو کیا قرآن کی اس آیت میں ہم شامل ہوں گے؟ نہیں شامل ہوتے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں کسی قسم کا اگر آپ روگ پالے ہوئے ہیں، اس کے خلاف کوئی نفرت ہے، اس کے خلاف کسی قسم کا آپ کے دل میں حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، تو آپ اس آیت سے خارج ہیں، آپ کو یہ آیت قبول نہیں کرے گی۔ ہر مسلمان کے لیے آپ کے دل میں محبت ہونی چاہیے، سوائے مشرک کے۔ مشرک سے محبت نہیں ہے، نہ اللہ نے کی، نہ رسول اللہ نے کی، نہ صحابہ نے کی، اور نہ ائمہ دین نے کی، اور نہ ہی اس کا کہیں حکم موجود ہے کہ کسی مشرک سے محبت کی جائے۔ باقی آپ تمام مسلمانوں سے محبت کا اظہار کریں، یہ کوالٹی قرآن میں بیان کی جا رہی ہے۔ رحماء بینہم، دو کوالٹی ہو گئی۔ تیسری، اپنے اندر اپنے گریبان میں ہم سب جھانکیں،
میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ، نہیں، میں سب سے پہلے اوصیکم بنفسی، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کروں، بتقوی اللہ، کہ اللہ سے ڈروں، ہمیں بھی اور آپ کو بھی، کیونکہ ہر ایک کو حساب دینا ہے۔ صرف بات کہہ دینا، لوگوں پر حکم لگا دینا، یہ کافی نہیں ہے۔ پہلے آپ عملی زندگی گزار کر دکھائیں کہ آپ ویسا کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں مسلمانوں سے کہ نہیں، آپ کے دل میں ان کے لیے رحم ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ اس آیت کے حقدار ہیں۔ رحماء بینہم، تیسری چیز بتائی جا رہی، تراہم رکعن، ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے نظر آئیں گے، رکعن، رکوع کرنے والے ہوں گے، یعنی نمازی ہوں گے۔ یہ کوالٹی ہے۔ اگر اس آیت میں داخل ہونا چاہتے ہیں اپنے آپ کو نمازی ثابت کریں۔ رکعن سجدن، رکوع کرنے والا اور سجدہ کرنے والا پائیں گے ان کو، یہ کوالٹی ہماری ہے۔ اگر ہم کفار سے نفرت اور آپس میں محبت کرتے ہیں، دو صفتیں آئیں، تیسری صفت بتائی جا رہی کہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، یعنی نماز با جماعت، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے، یہ کوالٹی بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تراہم رکعن، تم انہیں دیکھو گے، نبی کو کہا جا رہا تمہارے ساتھیوں کی کوالٹی یہ ہے، تراہم رکعن سجدن، ان کو رکوع کرتے، ان کو سجدہ کرتے، یعنی نماز پڑھتے پاؤ گے۔ ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہم اس آیت میں آتے ہیں، ہمارا شمار اس آیت میں ہے یا نہیں ہے۔ سجدن، کیوں؟ سوال یہ ہوتا ہے ہم رکوع سجدہ کیوں کرتے ہیں، کیوں نماز پڑھتے ہیں، کیوں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، کیوں رات میں اٹھ کے آتے ہیں، کیوں ٹھنڈک میں ہم گھروں سے نکلتے ہیں، ہوا پانی برسات سب کچھ ہوتا ہے، برفیلی ہوائیں چلتی ہیں، پالا گرتا ہے، کوہرا گرتا ہے، کیوں نمازیں 5 وقت پڑھنا ہے؟ بے مقصد نہیں، آگے مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دو باتیں یہاں ہیں ہمارے اس عبادت کی، ہمیں رکوع کرنے کی، ہمیں سجدہ کرنے کی، جو کوالٹی اندر پیدا کرنے کی بات کہی گئی ہے اس کی وجہ بتائی جا رہی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیونکہ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، ہے نا، اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم پر اپنا فضل کرے۔ فضل سے مراد ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نحل میں فرمایا ہے 14ویں پارے کے اندر، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ قرآن بولتا ہے ہمارے بارے میں۔ وہ لوگ من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، وہ نیک عمل اگر کرتے ہیں، اور کاش کے میاں بیوی ہوں، یہ بات تو کہی جا رہی کوئی بھی مرد ہو کوئی بھی عورت ہو، لیکن اگر میاں بیوی دونوں ہیں اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہے، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کو اس دنیا میں جو زندگی دیں گے وہ بڑی پاکیزہ، بڑی صاف ستھری زندگی ہوگی۔ یہ نیک لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، مومن ہو اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دنیا میں ہم انہیں بڑی سرخروئی کے ساتھ بڑی بہترین اچھی سکون اور اطمینان کی زندگی دیں گے، دنیا کے تمام ٹینشنوں سے پاک ہوں گے، وہ ان کے ذہن بہت خوشحال ہوں گے، دل و دماغ فرصت میں ہوگا۔ حیاتاً طیبہ، یہ دنیا کے بارے میں کہا گیا ہے، اور آگے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم یقیناً ان کو آخرت میں بھی بہت بہترین جزا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ دنیا میں جو انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، رکوع کیے ہوں گے، سجدے کیے ہوں گے، نیک عمل کیے ہوں گے، آپس میں رحم دل رہے ہوں گے، کفار پر سخت رہے ہوں گے، اگر یہ ساری کوالٹی ان کے اندر پائی جائیں گی تو ہم ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب زندگی دیں گے، ان کو بہترین بدلہ دیں گے اس کام کے بدلے میں جو انہوں نے اس دنیا میں کیا ہے۔ اللہ کے وہاں آخرت میں ہمیں کیا بدلہ ملے گا؟ معلوم ہے ہم لوگ جنت کی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن جنت میں جانے والا کام، یہ سارے کام جو ابھی آپ کو گنائے گئے ہیں یہ سب جنت میں جانے والے کام ہیں، یہ کریں تو جنت آپ کی ہے،
اور یہ آیت بھی آپ کے اوپر ہے، اور اگر آپ اس سے باہر ہیں، وہ عمل نہیں کرتے جو مطلوب ہیں، جو اللہ نے آپ کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اگر وہ کام آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا بدلہ ملے گا؟ وہاں بدلے میں دو چیزیں ہیں، یا جنت یا جہنم۔ عمل آپ کا، آپ کے اعمال کو آپ سے زیادہ آپ کا باپ بھی نہیں جانتا ہے، آپ کی ماں بھی نہیں جانتی۔ آپ زندگی میں جو اعمال کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اپنے محاسب آپ خود بنے، کوئی آپ کا محاسب نہیں ہے۔ قیامت کے دن صرف آپ کا محاسب اللہ ہوگا، حساب و کتاب وہ لے گا۔ اس لیے غور کرنا ہے، سمجھنا ہے اس بات کو، کیا ہم اللہ کا فضل چاہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ اللہ ہم سے راضی ہوگا اس حال میں کہ ہم اذانیں سنتے ہیں، نمازیں ہوتی رہتی ہیں، اور مسجد کے آس پاس پڑوس ہم جوا، زنا، شراب، دنیا کی جھوٹ، فراڈ، مکاری، سارے کاموں میں بزی رہتے ہیں۔ اذانیں سن کر آواز کانوں سے ٹکراتی ہے اور مسجد کو واپس چلی جاتی ہے، ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتا۔ اس حال میں آپ کو جنت ملے گی؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سوچنا ہمارا کام ہے، سمجھنا ہمارا کام ہے، اور اس کے بعد فیصلہ بھی ہمارا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون سی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کی، اور کون سی زندگی چاہتے ہیں آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ دونوں زندگیوں کے بارے میں اس آیت میں بتاتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے، کھانا بھی پاک، رہنا بھی پاک، اور ان کی زندگی بالکل پاکیزہ گزرے گی۔ اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے اس کام کے بدلے میں جو انہوں نے دنیا میں کیا ہو۔ تو ضرورت ہے ہم لوگ اچھے اعمال کریں۔ یہ کوالٹی بتائی جا رہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اور ایک کوالٹی ہماری اور بتائی جائے، سیماہم فی وجوہہم، تم دیکھو گے کہ ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانات ہوں گے، ہے نا، سجدوں کے نشان ہوں گے۔ آپ دیکھیں پیروں میں گھیٹے پڑ جاتے ہیں، ہے نہیں؟ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو نشانات پڑ جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہاں تو قالینیں بچھی ہوتی ہیں، موٹے موٹے فرش لگے ہوتے ہیں، سب بہترین ہوتا ہے، تو آج کل نشان کم نظر آتے ہیں۔ لیکن جب سوکھی مٹی پر، ریت پر، مورنگ پر، جنگلوں میں گھاس پر، اور اس پہ کانٹوں پر سجدے کیے جاتے تھے تو وہ بڑی جلدی نشان پڑتے تھے، ہے نا، اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پورا سال 11 مہینے نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن 1 مہینہ رمضان میں پڑھتے ہیں اور یہاں گھیٹا آ جاتا ہے فوراً، ایک ہی مہینے میں پورا نشان بنا لیتے ہیں، اتنا پٹکتے ہیں کٹا کٹ کٹا۔ کوا دانا چننے میں شاید دیر لگاتا ہو، رکوع سجدہ کرنے میں، سجدے میں جانے میں دیر نہیں لگاتے، اتنی اسپیڈ میں سجدے ہوتے کہ ٹھکا ٹھک مارتے اس پہ نشان بن جاتا ہے۔ ایسے نشان نہیں، نشان حقیقی نشان جس کی بات یہاں کی جا رہی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشان آپ دیکھیں گے ان کے چہروں پر۔ یہ کوالٹی بتائی گئی ہے کس کی؟ محمد کے ساتھیوں کی۔ آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور یہ جو اس امت کی مثالیں کہاں بیان کی گئی ہیں؟ تورات میں اور انجیل میں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کی پوری جماعت کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ یہ ایسی امت ہے جو گزشتہ پہلے کی امتوں کے اندر اس امت کے افراد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم لوگ تمنا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اس صف میں اور اس آیت میں شامل فرما لے، کہ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق ہو کہ اس آیت کے زمرے میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندگی گزاریں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، صحابہ اکرام والی زندگی گزاریں۔ صحابہ اکرام والی زندگی وہ نہیں جو لوگ اپنی طرف سے چلا رہے ہیں، نہیں، وہ زندگی نہیں۔ صحابہ کی زندگی وہ جو صحابہ نے کی ہے۔ صحابہ جب جاتے تھے دعوت کا کام کرنے کے لیے تو کسی مسلمان کی کنڈی نہیں کھٹکھٹاتے تھے، صحابہ ہمیشہ اس علاقے میں جاتے تھے جہاں پہ اسلام نہیں پہنچا ہوتا ہے،
दावत वहां देते थे जहां दावत नहीं पहुंची होती थी, है ना, और दावत देकर फिर उनको बुलाते थे, आओ मेरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उनको पहले बात पहुंचाते थे, उसके बाद उनको इस्लाम की खूबियां बताने के बाद में उनको इस्लाम में बुलाते थे। वो नहीं, फर्जी काम नहीं, सहाबा वाला काम, सहाबा वाला काम। सहाबा वाला काम वो है, हाथ में अल्लाह का कुरान हो और एक हाथ में मोहम्मद का फरमान हो, है ना, और आपकी जिंदगी उस तर्ज पर हो जिस तर्ज को सहाबा ने अपनाया है। अल्लाह ताला हम सबको उसी जिंदगी से वाबस्ता करे और हम सबको उसी जिंदगी पर जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, और जब हमारी मौत आए तो हम उसी जिंदगी पर इस दुनिया से जाएं। अल्लाहुम्मा हय्यना हयात अस्सुअदा व तवफ़ना वफ़ात अश-शुहदा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यहक़िरुहु वला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। बुखारी के अंदर इस हदीस का नंबर है 6046 और मुस्लिम शरीफ के अंदर इसका है 2566 नंबर है। मुस्लिम और बुखारी दोनों के अंदर यह हदीस मौजूद है, मुत्तफ़क़ुन अलैह, यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, जैसा कि इस आयत में आपने अपनी क्वालिटी सुनी, एक क्वालिटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर बताई कि हम क्या हैं। अल मुस्लिम, मुस्लिम कौन है? अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। भाई को बेइज्जत करोगे, भाई की टांग खींचोगे, भाई को जलील करोगे, भाई का हक मारोगे? सोचो आज हम क्या कर रहे हैं। भाई से मुराद वो नहीं है जो एक बाप के दो बेटे हों, नहीं, तमाम मुसलमान हम सब एक दूसरे के भाई हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह के नबी ने हमें ये बताया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, सारे के सारे मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। भाई का हक क्या होता है? अगर नंगा है तो उसको कपड़ा पहनाना, अगर भूखा है तो उसको खाना खिलाना, अगर दुख में है तो उसका दुख दूर करना, अगर किसी टेंशन में है तो उसके टेंशन को दूर करना, उसके साथ हमदर्दी रखना, उसके साथ सिला रहमी करना, उसके हर सुख दुख में शरीक होना। यही होता है ना भाई का मतलब। क्या हम लोग होते हैं? सोचो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि तुम मुसलमान एक दूसरे के भाई हो। हम कौन से भाई हैं जो मजाक उड़ाते रहते हैं? भाई बनना पड़ेगा। अगर आप नेक अमल करना चाहते हैं, जिंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं, तो आप सबको एक दूसरे से मोहब्बत करना पड़ेगा। जन्नत में जाने का ये रास्ता है। दिल में बुग़्ज़ क्यों रखे हो यार? क्या दुश्मनी है, क्या परेशानी है? अगर कोई गलत कर रहा है तो क्या तुम माफ नहीं कर सकते हो? या तो ये कह दो कि तुम माफ नहीं करोगे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। है, तुमने माफ नहीं किया उसको, और अगर अल्लाह ने माफ कर दिया तो मुफ्त में फंसे ना, सजा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तो उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। खामखा की टेंशन पाले वो अपने दिमाग में, वो ऐसा है फला, ऐसा है फला, ऐसा। भाई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, यहां देखो, यहां इसको चाक करो, इसको चाक करो, इसको खोलो, इसमें देखो, इसमें कितने आयब हैं, कितने दाग हैं, कितने जाल इसके अंदर तुमने बुन रखे हैं, जिसमें खुद लिपटे चले जा रहे हो, फंसते चले जा रहे हो तुम। दूसरों को बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी रखने से पहले अपने सीने को चाक करो, अपने दिल को देखो, उसके अंदर कितनी गंद भरी हुई है। हम हैं कि अपनी फिक्र नहीं है, उसके बारे में सोच रहे हैं? नहीं, उसके बारे में सोचो, अच्छा सोचो, भला सोचो, उसके दिल में, अपने दिल में मोहब्बत रखो। कोई गलत है, हम नहीं कहते हैं कि सब फरिश्ते हैं। अगर कोई गलत है तो वो गलती भी करेगा और अल्लाह के वहां सजा भी पाएगा, और गलती भी करेगा, माफी मांगेगा, अल्लाह उसको माफ भी करेगा। हमारा क्या है? हम तो कम से कम दुनिया में रहने के साथ साथ उसके साथ भलाई करें। हो सकता है हमारी भलाइयों की वजह से वो कोई बुरा रास्ता छोड़ दे, वो कोई गुनाह का रास्ता छोड़ दे,
وہ کوئی غلط سوچ ہے اس کے ذہن میں، اگر ہمارے اس کے ساتھ اچھے تعلقات، اچھے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے وہ پلٹ کر آ جائے۔ ہمارے نبی نے یہی بتایا ہے، ٹانگ کھینچنے کا کام ہمارے نبی نے نہیں بتایا، صحابہ نے کسی کی ٹانگ نہیں کھینچی، اس لیے ہمیں بھی یہ کام نہیں کرنا ہے۔ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا لا یحقرہ، کبھی وہ مسلمان اپنے سے اس کو نیچا نہیں سمجھے گا، اس کی تحقیر نہیں کرے گا، اس کی تذلیل نہیں کرے گا، اس کو نیچا نہیں دکھائے گا، اس کو کبھی ذلیل و خوار رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے، یہ ابو بکر اور عمر نے اور تمام صحابہ نے یہ کام کیے ہیں، کبھی کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا ہونے نہیں دیا۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کی حفاظت کریں، جب کرنے لگیں گے تو اس کا پھل بھی ہمیں ملنے لگے گا، اللہ راضی ہوگا، دشمن ہم سے ڈرے گا، اور جب تک اللہ ہم سے راضی نہیں ہو دشمن ہمارے سر پہ سوار رہے گا۔ دشمن کو ڈرانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اچھے مسلمان بن جائیں، اللہ اس کو ڈرا دے گا، آپ کا رعب اس کے دل میں ڈال دے گا، آپ کی طرف سے اس کے دل میں ہیبت ڈال دے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت میلوں تک رہتی تھی، اس علاقے میں آنے سے پہلے دشمن پہلے ہی کانپ جاتا تھا، رعب ہو جاتا تھا۔ نبی کا خط جاتا تھا قیصر و کسریٰ کے پاس میں تو ان کی کرسیاں اور ان کے تخت ہل جاتے تھے، نبی تو مدینے میں ہیں، اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا، ڈر ڈال دیا تھا۔ کس کی طرف سے آیا؟ یہ اللہ کا کام ہے، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے نا، الامر بین اصبع الرحمن ہے نا، معاملہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ تحابو، حدیث میں دوسری حدیث میں آیا تحابو، ایک دوسرے سے محبت کرو، جنت میں چلے جاؤ۔ ولا تحاسدوا، حسد مت کرو ایک دوسرے سے، جلن مت کرو ایک دوسرے سے۔ ولا تباغضوا، اور بغض اور عداوت نہ رکھو ایک دوسرے سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اسی کا نام خطبہ ہے۔ ولا یظلمہ، اور مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی پر یا کسی انسان پر ظلم نہیں کرے گا۔ لا یظلمہ، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم حرام ہے، اللہ نے سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم حرام کیا اور اس کے بعد اپنے بندوں پر ظلم حرام کیا۔ آج ظالم حکمران جو ظلم کر رہے ہیں اس کی سزا ملے گی ہماری زندگی میں یا ہمارے آنے والے نسلوں کی زندگی میں، انہیں اس کی سزا ملے گی اور بھگتنا ہے، یقینی ہے۔ یہ کلام الہی اور کلام رسول ہے، یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے جو آج کہا تو کل ٹل جائے گا۔ اس کا حکم ٹلتا نہیں ہے، اس کا حکم بدلتا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، نہ تبدیل ہے نہ تحویل ہے۔ تبدیل کا مطلب بدل دینا، تحویل کا مطلب ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا۔ نہ تبدیل ہے نہ تحویل ہے، جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سزا دینی ہے اور ان ظالموں کو بھی انشاءاللہ سزا ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہوں، لا یظلمہ، ہم اپنے مسلمانوں پر ظلم نہیں برداشت کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ تیسرا جملہ ولا یخذلہ، اور اسے ذلیل اور رسوا بھی نہیں کریں گے، اسے کمزور بھی نہیں کریں گے کہ کسی طرح سے اس کو کمزور کر دیں، اس کو بے سہارا چھوڑ دیں۔ نہیں، ہم کسی مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ جب تک کہ ہم اس کا سہارا بنے رہیں گے اللہ ہمارا سہارا رہے گا۔ جب تک کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہیں گے اللہ ہماری مدد کرتا رہے گا۔ اس کے تجربے آپ اپنی زندگی میں دیکھ لو۔ دوسری حدیث میں آخری بات یہ ہے، آج کے خطبے کی آخری بات یہ ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ کالبنیان، بنیان کہا گیا ہے، بنیان سے مطلب یہ ہے دیوار۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ دیوار ہے، دیوار۔
دیوار کسے کہتے ہیں معلوم؟ آپ نے دیکھا ہوگا اینٹ کا بھٹا، جہاں سے اینٹیں پکتی ہیں وہاں پہ بہت اینٹا نکلتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اینٹا لگا ہوتا ہے، چٹے لگے ہوتے ادھر ادھر. کبھی کسی آدمی کے منہ سے سنا کہ وہ دیوار ہے جو اینٹا لگا ہوتا ہے؟ سنا کسی کو؟ کبھی کسی نے اس کو مانا ہو کہ یہ دیوار ہے؟ نہیں نا. یا آپ نے ٹرک بھر کر 2-4 گاڑی اینٹا منگا لیا ہے اور جہاں پہ وہ لگا دیتے ہیں تو کیا آپ بولتے ہیں کہ وہاں اینٹا لگا ہوا ہے نا؟ وہاں نہیں کہتے کہ یہ دیوار کھڑی ہوئی. وہی اینٹا جب اٹھ کر آتا ہے اور رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر مسالہ لگتا ہے، پھر اینٹ رکھی جاتی ہے، پھر مسالہ لگتا ہے، پھر اینٹ رکھی جاتی ہے، اور ایسے کر کے 1 2 3 4 جب کھڑی ہو جاتی ہے تب یہ دیوار بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹے سے مثال کیوں نہیں دی؟ کیونکہ وہ بے وقات ہے، اس کو چند چھوٹے لڑکے بھی دھکا دے دے تو وہ گر جائے گا، لیکن اس کو سارے مل کر بھی دھکا دو تو یہ کبھی گرے گی نہیں. یہ بتایا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن ایک دوسرے کے لیے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو بعض میں بعض ڈال کر ایسے اشارہ کیا تھا، یشد بعضہ بعضا. یہ ہے مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی نے ایسے مثال دی تھی کہ جب اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ اور مسالہ لگا کر رکھی جاتی ہے تو پھر وہ کھسکتی نہیں ہے. ہم ایسے ہیں، صحابہ ایسے تھے. تب 313 نے ہزاروں کو مار کے بھگا دیا تھا. تب 30,000 کے لشکر نے کتنوں کو بھگایا تھا؟ رومیوں کو 1.5 لاکھ فوج کو مار کے بھگایا تھا. کیسے؟ کیونکہ وہ دیوار بنے تھے. جتنے بھی آ جاؤ دھکے لگاتے رہو. ابھی ہم لوگ سب لوگ یہاں جتنے مسجد بھری ہوئی ہے سب لوگ مل کر کسی دیوار کے ایک کونے کو ہلا سکتے ہیں. ہماری مثال ایسی ہے. ابھی ہم صف بنائیں گے، کھڑے ہوں گے، ہے نا؟ ابھی آپ لوگ بیٹھے ہیں، سب دیکھیں لائن سے بیٹھے ہیں. کیا آپ لوگ کہیں گے ایک دوسرے سے کہ ہم لوگ صف میں بنے؟ صف بنی ہوئی نہیں. صف بنتی ہے جب آپ کا کندھے سے کندھا آپ کے بھائی سے ملا ہو اور نیچے پیر سے پیر آپ کے بھائی سے ملا ہو. صف بنتی ہے ایسے. اس اینٹ کو کبھی دیوار نہیں کہا جا سکتا، وہ چٹا ہے، چٹا ہی رہے گا. دیوار جب بنتی ہے جب ایک دوسرے سے مل کے رہیں. یہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بننے کے لیے کہا ہے اور یہ کوالٹی بتائی ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کے اندر، المؤمن للمؤمن یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کل بنیان، دیوار کی طرح سے ہے. بنیان مرصوص، یہ ترسیس جس کو بولتے ہیں عربی میں. ایک اینٹ رکھی پھر مسالہ، اینٹ رکھی پھر مسالہ، ایسے جب بنیں گے تب انشاءاللہ ہم مضبوط ہو جائیں گے. ساری بستی کے لوگ جو کفر اور شرک کی زندگی گزار رہے ہیں، صرف اتنے لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اگر ایک بنیان مرصوص بن جائیں، ایک دیوار کی طرح سے بن جائیں، سارے کفر اور سارے مشرک مل کر بھی اتنے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے، اتنے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں ویسا بننا پڑے گا. اگر ہم ایسا بننے کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ جنت بھی ہمارے لیے تیار ہے. جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے، لیکن نیک عمل کے بدلے جنت ملے گی. مخلص ہو کر جو ہم کام کریں گے وہ انشاءاللہ ہمیں جنت تک پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم جئیں آپس میں محبت کرتے رہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں اور ایک دوسرے سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے عزت اور سعادت کی زندگی نصیب فرمائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو توحید پر جئیں اور شہادت کی موت آئے. آمین یا رب العالمین. اللہم حینا حیات السعداء وتوفنا وفات الشہداء. ان اللہ امرکم بامرہ فبدأ بنفسہ وقال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا